إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبات سے مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق آپ یہ سماعت فرما رہے ہیں. جہاں یہ اسلام کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری بھی ہے. دیگر ادیان میں اس کی مثال نہیں ملتی. دنیا کے اندر بڑے سارے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور مذاہب، ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے. وہ ڈسپلن اور قوانین انہوں نے اپنے ماننے والوں اور ارد گرد جو افراد ہیں ان کے لیے بنائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد بے مثل و بے مثال شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے اپنی امت کو دکھایا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آسمان سے جب حکم آئے تو سب سے پہلے آپ نے عمل کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خود عمل کیا ہے تو اسلام کو پھیلانے والے تیزی سے جو اعمال تھے ان میں بڑا سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی با عمل با کمال شخصیت ہے.
اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں اور تعلیمات ہیں وہ سب سے پہلے ہماری ذات سے شروع ہوتی ہیں۔ پروردگار نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، حواس خمسہ ہیں، اور ہمارے بیسک آرگن جو جسمانی اعضاء ہیں جن کے تعطل سے یہ زندگی قائم نہیں رہ سکتی، دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، اسی طرح ہماری جو ہدایت اور روحانیت ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، لیکن گمراہی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سوچنے کی یہ بات ہے۔ بڑے بڑے اسلام سے دور جب اسلام کے دائرہ میں آئے، مثالی ہیرو بن گئے، اور بڑے بڑے بظاہر جو دیندار ہیں وہ اور ان کی اولادیں اسلام سے ایسے دور ہو جاتی ہیں کہ جیسے ان کا کبھی اسلام سے تعلق رہا ہی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں کیا کہا ہے؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور سب سے اہم دعا کیا ہے؟ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے اللہ، دلوں کو تو ہی پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ اللہم یا مقلب القلوب قلب قلبی علی دینک۔ اے اللہ، تو ہی دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، میرے دل کو اپنے دین پر الٹ دے، پلٹ دے کہ میں دیندار بن جاؤں۔ یہ کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، فرمایا بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا بدن ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے پورا بدن خراب ہے۔ الا وہی القلب، جان لو کہ وہ دل ہے۔ یہ دل جو ہے انسان کے بدن میں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب دل بگڑتے ہیں تو دلوں کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ جب دلوں میں سختی پیدا ہو، انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا مرنے کو جی نہیں چاہتا۔ جب دل نرم ہوتا ہے اس کا دنیا میں دل نہیں لگتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جنت جو ہے وہ کافر کے لیے۔ اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ یہ میل کچیل سے جتنا پاک ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ کوئی عالم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے جانیں کہ یہ چیز جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے، اگر تیرے دل میں کھٹک ہے تو چھوڑ دے، دا ما یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالتی ہے چھوڑ دے، اور جس پر دل مطمئن ہے اس کو اختیار کر لے۔ حضرات،
جب دل بیمار ہوتے ہیں پھر انسان کی ترجیحات کیا ہیں؟ جب دل بیمار ہوتا ہے تو انسان کی ترجیح جو ہے وہ ہنسنا اور مسکرانا ہے، وقت گزاری کرنا۔ یہ تھیٹر، یہ ہنسنے انسانے کے جتنے بھی پروگرام اور گناہ ہیں، یہ بیمار دل کی علامت ہے۔ صحابہ کرام مسکرا رہے تھے کسی جائز عمل پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہنسی کو جب دیکھا اور سنا تو کیا کہا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم زیادہ رو اور تھوڑا ہنسو۔ حضرات، گھر کا جو سربراہ ہے جب اس کی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں تو دن بدن اس کا جو چہرہ ہے وہ اسپاٹ، سنجیدہ اور متفکر نظر آتا ہے۔ اسے اپنے لباس کی، اپنی خوراک کی وہ فکر نہیں رہتی جو فکر اس کو اپنی بیٹیوں کی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھے گھروں میں بیانا ہے۔ اب دوسرا جو فتنہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان سن کر آپ حیران ہوں گے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں گرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں گرنے والے دو عمل بتائے۔ فرمایا الفم والفرج، انسان کی زبان اس کو سب سے زیادہ جہنم میں گراتی ہے، اور پھر انسان کی زبان کے بعد جہنم میں گرانے والا جو دوسرا عمل ہے وہ اس کی شرمگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو لوتھڑوں کی ضمانت دے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یہ زبان ہے، اور دوسری شرمگاہ ہے۔ فرمایا جو ان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دیتا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہمارے بھی دل بیمار ہیں، ہمارے والدین کے دل بھی بیمار ہیں، ہماری اولادوں کے دل بھی بیمار ہیں، اور یہ بیماری روحانی ہے۔ اور جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ بیمار دل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار دل کے فتنوں میں سے جو فتنے بتائے ہیں، بہت زیادہ ہنسنا اور ہنسانا، اور پھر شہوت کی طرف مائل ہونا۔ یہ جو سیکس اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ تحریریں ہوں، وہ ویڈیوز ہوں، وہ گفتگو ہو، یاوہ گوئی کرنا، یہ بیمار دل کی علامت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جس طرح انسان بیمار ہوتا ہے، بخار چڑھ گیا ہے، اندرونی طور پر بخار ہو جاتا ہے، یا تیز بخار چڑھ جائے تو وہ چینی کھائے، چینی جو ہے وہ میٹھی لگتی ہے یا کڑوی لگتی ہے؟ کیوں بھائی؟ کڑوی لگتی ہے۔ بخار ہے انسان کے بدن کو اور وہ چینی کھاتا ہے، مٹھاس کی بجائے کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کا دل بیمار ہو، نماز نہیں پڑھی جاتی، انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، مالدار ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، والدین سے محبت اور ان کی طاعت و فرما برداری نہیں کرتا، آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ ہم سب میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اب ایک ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا موت کے ڈر سے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی رہے، نہ مرے۔
لوگ اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے بڑی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، بڑے ٹونک اور ہیل کر جو ہیں وہ لگاتے ہیں بالوں کو رنگنے کے لیے، اور پھر بڑے سارے آپریشن بھی کرواتے ہیں کہ ہم جاذب نظر آئیں، بڑے خوبصورت اور فٹ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ توانائی انسان کی تبھی ہوگی کہ جب اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق صحت مند ہے، تو پھر اس کی یہ توانائی اس کو فائدہ دے گی، وگرنہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اب تیسری جو چیز ہے، تیسری چیز جو ہے وہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انسان جو ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے اور اس کی جو خواہش ہے وہ جوان ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو زمین پر ایک ماڈل بنا کر مثال دی۔ آپ نے ایک مربع بنایا ڈبہ، فرمایا یہ انسان ہے، اور ایک سطر کھینچی بہت لمبی جو اس سے بھی باہر نکلی ہوئی، فرمایا انسان تو محدود ہے اور اس کی جو خواہشات ہیں وہ اس سے بھی آگے بڑھی، مرنا پسند نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، جو بندہ مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنا ناپسند کرتا ہے ہمارا رب کہتا ہے کہ میں اس سے ملنا ناپسند کرتا ہوں۔ میں اور آپ ہم یہاں پر بیٹھ کر چند لمحوں کے لیے جائزہ لیں کہ کیا ہم اپنے رب سے ملنا پسند کرتے ہیں؟ اگر ملنا پسند کرتے ہیں تو ہم خیر پر ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یقین جانیے کہ آپ کو اور مجھے ابھی عملی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیمار دل کو روحانی بیماریوں سے بچانے کا علاج بھی بتایا ہے۔ یعنی دو بڑی بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک گناہ لذت، زنا، بدکاری، فواحش کی طرف مائل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا نے امت مسلمہ کو کنٹرول کرنے کے لیے جنسی چیزوں کو بطور حربہ اور آلہ کے استعمال کیا ہوا ہے۔ گزشتہ دور میں لوگ دین اور ایمان کو خریدنے کے لیے خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے، شراب کو استعمال کرتے تھے۔ آج یہی چیزیں کچھ آگے بڑھ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ دوسری جو چیز ہے وہ مال۔ اب اس کے اندر تکبر بھی ہے، حسب اور نسب کا تکبر، منصب کا تکبر، کہ میں بڑا علامہ اور بڑا شیخ الحدیث اور بڑا کرنل قاصر ہوں۔ تو جو بھی ہے یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب، بڑے سے بڑا طاقتور بندہ بھی ہے، فرمایا قبر کی مٹی اس کو کھا جائے گی، اگر بچے گی تو دمچی جو ہے، دمچی یہ کمر کی جو ہڈی ہے سب سے آخر میں جو مورا ہے جس کو دمچی کا مورا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف وہی بچے گا۔ میرے بھائیوں، اب تکبر ہے، تکبر جنس کا تکبر ہے۔ ابلیس جنس کے تکبر میں اس نے کیا کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں بہتر۔ یہ حسب و نسب کا تکبر کرنا، علم کا تکبر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تکبر کی وجہ سے اس کو دھتکار دیا، فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ تو یہ بیمار دل کی علامات میں سے تکبر بھی ہے، وہ ذات کا ہو، وہ منصب کا ہو، وہ علم کا ہو۔ کسی کو منبر کا تکبر ہو جائے، مصلی کا ہو جائے، یقین جانیے یہ منصب ہی اس کو جہنم میں گرا دے۔ حالانکہ ان منصبوں سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی منصب نہیں ہے۔ کوئی عالم دین یہ نہ سمجھے کہ میں شاید مبالغے کا شکار ہوں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 بندے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے کہ جن کو یہ یقین ہوگا کہ ہم جنتی ہیں اور پہاڑوں سے بڑے ان کے اعمال ہوں گے۔ ایک سخی ہے، وہ کیا کہے گا، یا اللہ میں نے تو تیری رضا کے لیے سخاوت کی ہے۔ اللہ کہیں گے چل جہنم میں، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، جو تو چاہتا تھا تجھے دنیا میں مل گیا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ شہید ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی مال کے لیے لڑتا ہے، قومیت کے لیے لڑتا ہے، کون ہے جو اللہ کے لیے لڑنے والا ہے؟ پہلے ہم لڑتے تھے، پاکستانی افواج لڑتی تھی لا الہ الا اللہ کے لیے، آج کافروں کی طرح ہم نے بھی وطنیت کو اپنا شعار بنا لیا ہے، حالانکہ ہماری گٹی کے اندر ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو ہمارے بڑے جو جرنیل ہیں، جن کے ہاتھ میں اس ملک کی لگام ہے، اللہ کے لیے ان کو سوچنا، اللہ کے لیے وہ سوچیں کہ ہماری جو بقا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے حکموں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کے حکموں سے دور ہیں وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت سے بچ سکتے نہیں۔ میں اس کی بڑی ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ گزشتہ ادوار میں جدید ذرائع بھی نہیں تھے، مملکت سعودیہ کے اندر سعودی حکمران اللہ تعالیٰ کی شریعت کے جتنا قریب تھے، دنیا میں ان کی معیشت بڑی مستحکم اور ابھرتی ہوئی تھی، اور آج ان کے حکمران اسلام سے جتنا دور ہے اتنی ہی ان کی معیشت جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی اور ڈاماڈول ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اسباب پہ انحصار یہ کافروں کا وتیرہ ہے، اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہمارا انحصار اور توکل کس پر ہے؟ اللہ پر۔ علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اب ہمارے حکمران گناہ کرتے ہیں اور پھر پکڑ سے بچنے کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ عوام بھی ہماری ڈگر پر ہی چلتی رہے۔ دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ذات سے شروع ہوتا ہے اور اجتماعیت پر جاتا ہے، اور اجتماعیت کا وہ کوئی بھی پہلو ہو، وہ سیاست ہے، اقتدار، وہ کوئی قوت کا حامل ادارہ ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز انسانیت کا ہر زاویہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے تحت ہے۔ اب میں چند چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جس سے ہم اپنے بیمار دلوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے، میں بھی اس کیفیت سے گزرا ہوں اور آپ بھی گزرتے ہیں کہ ہم کئی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ قرآن مجید پر قسمیں بھی اٹھاتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر جا کر قسمیں اٹھاتے ہیں کہ شراب نہیں پیئیں گے، برائی نہیں کریں گے، پھر بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ جب تک بیمار دل کا علاج نہیں کریں گے، جتنی مرضی قسمیں اٹھا لیں، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ ان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ کیسے بچیں گے ہم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان حملوں سے بچنے کے لیے 2 طرح کی چیزیں بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عبادات ہے، عبادات کے ذریعے انسان جو ہے وہ شیطان اور ان کے شرور سے بچ سکتا ہے۔ کوئی بندہ عبادات کے بغیر یہ سمجھے کہ میں اپنے دل کو پاکیزہ کر لوں اور میں اپنے دل کو شیطان کی گرفت سے، غفلت سے بچا لوں، ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ عادات ہے۔ عادات، عبادات جو ہیں وہ عادات کو درست کرتی ہیں۔
لیکن یہاں پر کیا کیا جائے کہ مذہبی حلقوں کے اندر بدخلقی زیادہ نظر آتی ہے۔ جو بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جرائم کرنے کا میرے پاس لائسنس آ گیا ہے، اگر اس نے سر پر پگڑی رکھ لی ہے تو وہ اور بھی دلیر نظر آتا ہے۔ مذہبی بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، جہنم رسید بھی کرتے ہیں۔ یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے، انسان مذہبی ہو اور بدخلق ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ اب وہ چند چیزیں ہیں کہ جن کی میں نشاندہی کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو حدیث میں نے سنائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ دو چیزیں لوگوں کو جہنم میں داخل کرتی ہیں، وہ دو چیزیں، ان دو چیزوں پر کنٹرول۔ بیمار دل کا علاج اگر آپ نے کرنا ہے تو زبان پر کنٹرول رکھیں۔ بڑے سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحت کریں، تو میں ان کو کہتا ہوں میں تو خود نصیحت کے قابل ہوں۔ جو اصرار کرتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم یا امت مسلمہ کے اندر اس وقت دو چیزیں، دو گناہ ہیں زیادہ۔ ایک زبان ہماری بے تحاشا چلتی ہے، ٹر ٹر کرنا، فضول کہانیاں بنانا، بولتے رہنا۔ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں زیادہ سے زیادہ خاموش رہنے کی۔ جب آپ اپنے آپ کو خاموش رہنے کی عادت ڈالیں گے، پہلے تو آپ کو یہ بڑا مشکل لگے گا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ شیطان اتنی زور کے خیال آپ کو ڈالے گا کہ ان خیالات کے تابع آپ کی زبان چلنا شروع ہو جائے گی۔ اور جب آپ کا اپنی زبان پر کنٹرول آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کا جو ذہن ہے وہ مثبت چلنا شروع ہو جائے گا، فکر اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں وہ خطیب جس کو لوگ بلانا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی زبان پٹے پر نہیں چلتی، پھر اس کے ساتھ لقب لگا دیا جاتا ہے مفکر اسلام، کہ اب اس کا کام جو ہے وہ سوچنا زیادہ ہے اور بولنا تھوڑا ہے۔ جتنا زبان زیادہ چلے گی، دماغ جو ہے زبان کے تابع نہ کرے، اتنا انسان کم سوچے گا۔ جتنا آپ کو بولنے کی عادت ہے آپ بولتے جائیں گے ایسے ہی، اور جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو خاموش رکھیں گے، آپ کا جو ذہن ہے وہ سوچنا شروع کر دے گا، فکر اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور یہ فکر ہی ہے جو انسان کو ذمہ دار بناتی ہے۔ باپ جب بیٹے کو کہتا ہے کہ کما کے لا، باپ کے ہوتے اس کو فکر نہیں، پھر اس کی شادی کرتا ہے، پھر بیوی بچوں کی ضروریات اس کے اندر فکر پیدا کرتی ہیں، اور وہ فکر اس کو بیٹھنے نہیں دیتی، چل یہ کام کر۔ کئی والدین انتہائی ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنے نابالغ بچوں کو بڑی مثبت سوچ فکر دیتے ہیں کہ تو نے عالم بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے پروفیسر بننا ہے، تو نے جج بننا ہے، اور تو اس کے لیے پڑھ، اور یہ تو کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ بچہ ان گناہوں سے بچتا ہوا اس فکر کو حاصل کرنے کے لیے عملی زندگی گزارتا ہے۔ تو پہلی جو چیز ہے زبان پر انسان کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ دو حدیثیں سناتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یقین جانیے مجھے اپنی مختصر زندگی میں اس حدیث پر عمل کرنے والے بڑے تھوڑے نظر آئے ہیں، شاید کوئی 1000 میں 1-2 کہ جو زبان چلانے پر قادر بھی ہو، اس کا نالج بھی ہو، بڑا وہ علامہ بھی ہو، اور وہ خاموشی اختیار کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس بندے کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اللہ اس کا ڈر اور آخرت حساب دینا ہے، یوم حساب ہے، یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر کے کہا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اچھی بات کہے یا خاموش رہے، زبان جو ہے وہ اپنی بند رکھے۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبانوں کی کاٹ سے لوگوں کو جہنم کے اندر اوندے بل گرایا جائے گا، اوندے بل یعنی منہ کے پر ان کو جہنم میں گرایا جائے گا۔
تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ بولے گا اتنا ہی اس کا دل بیمار ہے، اور جو جتنا کم بولے اور اپنی زبان کو ضبط رکھنے کی کوشش کرے، یہ اس کے روحانی طور پہ دل کے صحت مند ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ حضرات، دوسری جو چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلقی و تقوی اللہ، سب سے زیادہ دو چیزیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل کریں گی۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل کریں گی۔ پہلی چیز جو ہے وہ فرمایا کہ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر۔ کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر جو ہے، گناہ کرنے پر آپ قادر ہیں، پوری قدرت ہے آپ کو 100% گناہ کرنے پر، اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ اللہ کے ڈر کی علامت ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے تو یقین جانیے آپ کا دل بیمار ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر جو ہے، کئی بندے ہیں جن کی ایمانت داری اور دیانتداری وہ ایک مثال ہے، ہوتے غریب ہیں لیکن آپ اربوں پر ان کو چوکیدار بنا دیں تو خیانت نہیں کریں گے۔ اور کئی لوگ جو ہیں ان کی دیانتداری جو ہے اس کے درجات ہیں۔ 100 روپیہ ملے گا تو شور مچائیں گے، وہ پائی 100 روپیہ کی لے لو، ڈر لگتا ہے تے جی 1000 دا لبے تو ڈول جیب چ پا لیں گے۔ ایسے نہیں حضرات، سب سے پہلی جو چیز ہے نا، وہ دل جو اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کوئی مال اور اس کے بچے اس کو فائدہ نہیں دے سکیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ بندہ جس کا دل سلامتی والا ہے۔ اچھا جی، سلامتی والا دل، پہلی نشانی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ زبان کی حفاظت ہو بڑی۔ اب آئیے تقوی اللہ۔ تقوی اللہ کیا ہے؟ جن چیزوں کے اندر شبہ ہے، جن چیزوں کے اندر کیا ہے، یقین جانیے پردہ داری کی بات ہے۔ 3-4 دن پہلے مجھے ایک مسجد جانے کا موقع ملا۔ مسجد گیا تھا میں نماز پڑھنے کی نیت نہ، لیکن میں نے نماز نہیں پڑھی، میں وہاں بات چیت کر کے نہ باہر نکل آیا۔ انہاں ڈائریکٹ ہی گیس کا پیپ لایا ہے میٹروں بغیر ہی۔ یہ چوری ہے، بجلی چوری کرنا، گیس چوری کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے وسائل ہیں اور ہم اللہ کے ہیں اور مسجد بھی اللہ کی ہے، جو مرضی کرتے پھرو۔ اللہ نے ایک نظام دیا ہے، اللہ نے حاکم وقت کو اختیارات دیے ہیں اور اس کو مالک بنایا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا، اللہ کے لیے ڈرے۔ علماء کا مواخذہ بڑا سخت ہوگا۔ وہی حدیث ہے کہ عالم آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کہیں گے ہاں تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے نا بڑی تیرے دین کی تبلیغ کی ہے، مبلغ یورپ اور خطیب پاکستان اور حافظ قرآن اور شیخ الحدیث اور علامہ تفسیر یہ اور وہ۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا دنیا میں تجھے علامہ فہامہ کہا جائے، دنیا نے تجھے کہہ دیا ہے نکل جا میری بارگاہ سے، جہنم رسید، میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ حضرات، علماء کا کیوں نہ سخت محاسبہ ہو، یہ تو جانتے ہیں ہر چیز کو اور پھر اس طرح کی کوتاہیاں کریں۔ کافروں کو ہمارے اوپر پھپتیاں کسنے کا موقع ملتا ہے، جو لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، علماء سو پورے ذمہ دار ہیں۔ تو بھائیو دوستو، جن چیزوں میں شبہ ہے ان کو اختیار نہیں کرنا۔ ہمارے ضلع میں ایک گاؤں ہے جلال بلگن، وہاں ایک شخص ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے، اس نے مجھے خود بات سنائی۔ کہتا میں مسجد کی ہم نے تعمیر کرنی تھی تو میں کراچی چلا گیا، وہاں پر کوئی دوست تھا، اس نے کہا کہ یہاں پر آپ آئیں، بڑے کئی مالدار بندے ہیں، تاجر ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ پسماندہ گاؤں ہے تو مسجد بنا دیں۔ ایک مسجد میں انہوں نے اعلان کیا تو کچھ پیسے ہوئے، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا سر نیچے کیے ہوئے، بعد میں وہ ان کے پاس آیا، سب جا چکے تھے۔ اس نے کہا حضرت صاحب
مولوی صاحب اے 5000 روپیے دا نوٹ ہے حرام دا، حلال دا نہیں، یہ حرام کی کمائی ہے، اگر یہ آپ کے ادارے میں لگتی ہے تو لے لیں۔ اب یہ امتحان تھا، اس نے کہا دے دیو، اسی لٹرینا دے لا لیں گے، دے دے۔ یقین جانیے اس نے پھر اپنا تعارف کروایا کہ وہ اربوں پتی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تاجر ہے، اور اگر وہ یہ 5000 روپے نہ پکڑتا تو بنیادوں سے لے کر مینارے کی نوک تک وہ مسجد بنا کر دیتا۔ ابھی تمہیں تربیت کی ضرورت ہے، مسجدیں بنا کر تم نے لوگوں کی تربیت کیا کرنی ہے؟ حضرات سب سے پہلی جو چیز ہے وہ شک و شبہ والی بات سے بچیں، دوسری جو چیز ہے حرام سے بچیں۔ کس سے بچیں؟ بولیے، حرام سے۔ یہ سرکاری ملازم ہی صرف حرام خوری نہیں کرتے، سرکاری ملازم جو ہے وہ تاجروں کا تو 100واں حصہ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں حرام خوری جو ہے شیطان تاجروں سے کرواتا ہے، 2 نمبر 10 نمبر مال کے ذریعہ، ملاوٹ کے ذریعہ، اور چیزوں کو روکنے کے ذریعہ، اور پھر ان کی غیر معیاری جو مضر صحت چیزیں ہیں ان کو بیچنا جو انسانوں کو نقصان دیتی ہیں، بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کے لیے یہ سوچے۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں امت مسلمہ کی حالت کیوں نہیں بدلتی۔ بھائی ہماری اکثریت جو ہے وہ اپنی حالت بدلے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت بدلے گا۔ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، پاک کوئی پسند کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تو متقین سے قبول کرتا ہے جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ اب جو تیسری چیز ہے نیکیوں کا حریص ہونا۔ کس کا حریص ہونا؟ نیکیوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا جو بیٹا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ دنیا کا بیٹا تائس عبد الدرہم وابن الدینار، اس کا مقصد، اس کی خوشی، اس کی مٹھاس، اس کی حلاوت دنیا اور دنیا کے فائدوں میں ہے۔ اور جو آخرت کا بیٹا ہے اس کے لیے بڑی پیاری مثال ہے، جیسے پانی کے اندر مچھلی ہے ایسے ہی وہ شریعت کے اندر اپنے آپ کو بڑی سہولت اور آسانی والا محسوس کرتا ہے۔ حضرات جس طرح حافظ ابن قیم نے بڑی پیاری مثال دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کی زندگی پانی میں ہے، جتنا وہ پانی میں اترتی جائے گی اس کی جان محفوظ ہوتی جائے گی، جتنا اوپر رہے گی نا جال اور کنڈی کا شکار ہو جائے گی۔ جو حسب ضرورت دین پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، کنڈی پڑ جاتی ہے ان کو، کبھی اولاد کی، کبھی بیٹیوں کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، اور جتنا وہ گہرائی کے اندر چلے جائیں گے اتنا ہی وہ محفوظ ہو جائیں گے شیطان کے شرور سے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ خطبات میں ایسی چیزوں کی نشاندہی بھی کروں گا کہ جو انسان کی عادات جن کو اختیار کرنے سے اس کا دل نرم ہو جائے۔ آخری جو حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے۔ صحابہ کو بڑی فکر رہتی تھی کہ دل جو ہے وہ سخت، او اللہ کے بندو ہمارے آباء و اجداد قبرستانوں میں چلے گئے ہیں، کیوں قبرستانوں میں جا کر اپنے دلوں کو نرم نہیں کرتے؟ کہ باپ کی قبر پر نہیں جاتے، ماں کی قبر پر نہیں جاتے؟ کیسے تم اہل حدیث اور اہل سنت ہو، اور کیسے تم مسلمان ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے عبرت پکڑنے کا حکم دیا ہے، آپ تجزیہ کریں یہاں پر بیٹھے بیٹھے کہ کون خوش نصیب ہے کہ جو سال میں 1 مرتبہ اپنے باپ کی قبر پر گیا ہو۔ اولادیں جاتی نہیں ہیں، گور کن کو پتا ہے اس قبر تے عمدہ ہی کوئی نہیں، وہاں پہ ایک اور مردہ ڈال دیتے ہیں، پھر ایک اور ڈال دیتے ہیں، پھر ایک اور ڈال دیتے ہیں۔ اپنے والدین کی قبروں پر جائیں، اس سے انسان جو ہے وہ عبرت پکڑے اور اس کا دل جو ہے وہ نرم رہتا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، دل سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا
تو رونے کی کوشش کیا کر، رویا کر، اللہ تعالیٰ رونے کے عمل سے تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ تو یہ بھی ایک ایسی عادت ہے جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ جو لوگ سٹیج ڈرامے سنتے ہیں ہنسنے ہنسانے کے لیے اور وہ جگتے مارتے ہیں اور ان کی جگتوں سے ہم لوگ بھی نہیں بچے ہوئے، اللہ کے لیے ان سے گزارش ہے کہ عبرت کی چیزیں بھی دیکھا کرے جس سے دل نرم ہوتے ہیں، جس سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ جنازے دیکھا کرے، مردوں کی بے بسی دیکھا کرے، مسلمانوں کی جلا وطنی اور غربت اور ان کے پاس دنیا کی چیزوں کا، نعمتوں کا نہ ہونا، اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ وہ بچے شام کے اور لیبیا کے اور عراق اور افغانستان، ان کے حالات کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان چیزوں سے نصیحت پکڑ کر اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔